اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، صوبوں کے حوالے سے اور گڈ گورننس کے حوالے سے محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد ان کی وضاحت، لیکن اس کے باوجود بحث میں کمی نہیں آئی۔ لوگ ان کے بیان کو اتنا سنجیدہ لے بیٹھے ہیں اور سب لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اس بیان سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ کل وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر بھی موجود رہیں گے، حکومت 5 سال پورے بھی کرے گی، جس کے بعد لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر سسٹم فیل ہو گیا ہے، سسٹم کلیپس کر گیا ہے اور سسٹم یہ چل نہیں رہا، تو پھر پرائم منسٹر 5 سال پورے کیسے کریں گے، حکومت کیسے چلتی رہے گی؟ اور اس کلیپس سسٹم کے ساتھ آپ کھڑے ہیں یا اس سسٹم کو ٹھیک کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ اپنی یہ وضاحت بھی کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج کی تیاری کر رہی ہے۔ 27 ستمبر کی ڈیٹ کے اوپر علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا یہ ڈیٹ کہاں سے آئی ہے اور کیسے جاری کی گئی ہے، 27 ستمبر کی ڈیٹ کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی پی ٹی آئی کے اندر اگر مومنٹم ایک بن ہی رہا تھا تو اس پہ بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، صوبے بنتے یا نہیں بنتے اور یہ ڈیبیٹ کہاں تک پہنچتی ہے۔ اور کشمیر کا الیکشن بیچ میں ہے، نون لیگ حکومت بنانے کے موڈ میں ہے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کو کالا دم قرار دیا جائے، وہاں پہ ریکارڈ ریگنگ ہوئی ہے۔ فیکٹس کیا ہیں یہ مہمانوں سے جان لیتے ہیں۔ جی آصف باجوہ صاحب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرے معزز مہمان اظہر صدیق صاحب پی ٹی آئی سے تعلق سینئر رہنما اور معروف قانون دان، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی سینئر تجزیہ کار ہیں، آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اور مصطفیٰ کمال پاشا ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں جناب جلوہ افروز ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب، آپ سے اگر آغاز کیا جائے پروگرام کا تو آپ ہماری کو رہنمائی کر سکیں۔ محسن نقوی صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب 5 سال پورے کریں گے، حکومت چلتی رہے گی۔ یہ کیا یو ٹرن ہے؟ یعنی لوگ ان کی بات پہ یقین یہ بھی کر رہے تھے کہ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں انہا بھی کلیپس نہیں ہویا، پرائم منسٹر بھی چلتے رہیں گے، گورنمنٹ بھی چلتی۔ یہ کیا کہانی ہے؟ بہت بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں اسی طرح کی کہانی چل رہی ہے۔ آپ ٹرمپ کو دیکھیں، کبھی وہ کہتا ہے جنگ بند ہو گئی، کبھی وہ کہتا ہے جنگ شروع ہو گئی۔ کوئی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے جی مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں تو فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایران میں ہم کنسرن لوگوں سے، اچھے لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، پھر کہتا ہے کہ تہذیبیں مٹا دوں۔ تو پوری دنیا کا ماحول ہی اتنا انپریڈکٹیبل چل رہا ہے، اس کا ایفیکٹ صاف ظاہر ہے پاکستان کے اوپر بھی آنا ہے، چاہے وہ پاکستان کی سیاست پہ آئے یا بیانات پہ آئے۔ اب یہ بیانات جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ تو فیکٹ ہے کہ سسٹم کلیپس کر گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ بھی بارہا اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اصل میں سسٹم کوئی خراب نہیں ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سسٹم کو چلانے والے میں۔ جب سسٹم کو چلانے والے نااہل ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کلیپس کر۔ بریگیڈیئر صاحب، اگر گاڑی ہو، گاڑی کا انجن خراب ہو، ٹائر پھٹے ہوئے ہوں، تو چلانے والا جتنا مرضی ماہر ہو وہ کیسے چلائے گا؟ بریگیڈیئر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ختم خراب ہوگا نا، لیکن اگر گاڑی چل رہی ہو اور اس کو ہی بندہ نہ چلا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ گاڑی کا انجن بھی ہو، گاڑی کے اندر بیٹری بھی ہو، اور اگر چلانے والا نہ اہل ہو، اس کو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی، وہ کس طرح ڈرائیو کرے گا؟ وہ تو کہیں جا کے ڈنڈا مارے گا نا۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز جو ٹھیک ہے ہی نہیں، جو شروع سے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز شروع سے ٹھیک ہو تو اس کو چلانے کے لیے اس کو چلانے والا کہے کہ یہ تو وہ بات تو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب اس میں دونوں چیزیں ٹھیک ہے نا، گاڑی بھی اور ڈرائیور دونوں ٹھیک ہونے چاہیے نا سر۔ اسی سسٹم کے اندر محسن نقوی صاحب کے پاس بھی، وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، دونوں فل ٹائم پوسٹیں ہیں، دونوں فل ٹائم ریکوائرمنٹ ہے، دونوں فل ٹائم جاب ہیں۔ اب کرکٹ ٹیم جو کر رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اور باقی چیزیں بھی آپ کو پتہ ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سسٹم میں کہیں کوئی خرابی ہے نا، کسی نے تو پیدا کی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا، ٹھیک تھا کہ اگر بھی سسٹم کریپس کر گیا ہے تو پھر آپ کہیں گے جی ہم اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک ملٹری ٹرمینالوجی میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں شکست جو ہے نا، ڈیفیٹ شوڈ نیور بی ری انفورسڈ، یعنی شکست کو کبھی آپ نے ری انفورس نہیں کرنا۔ شکست کبھی آپ کی جو ہے وہ اگر پرماننٹ ہوگی ہے تو وہ وکٹری میں تبدیل نہیں ہو سکتی، پھر آپ کو وڈرا کر کے نیا فریش اوفینسو لانچ کرنا ہوگا۔ تو اگر تو یہ چیز ہو گئی ہے پھر آپ کہیں کہ جی
یہ بھی چلے گا اور فلانا بھی چلے گا. تو مجھے تو سر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کنفیوژن ہے اور کیوں یہ چیزیں کہی جاتی ہیں, کیونکہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے کوئی منصوبہ محسن نقوی صاحب کے خیالات تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بات کرتے ہیں, کس طرح بات کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہم نکال سکتے ہیں کہ ایک سوچ تو ضرور موجود ہے, اور وہ سوچ بڑے عرصے سے آپ بھی اس کی بات کرتے رہے ہیں, بہت سارے لوگ بات کرتے رہے ہیں, اور اس کی ضرورت بھی ہے. اب اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ میں جائیں گے تو آپ کو اکنامک اس کی ریپرکشن نکالنی پڑیں گی کہ اتنے صوبے بنیں گے, اتنے چیف منسٹر بنیں گے, اتنی آئی جی بنیں گے, اتنے کمشنر بنیں گے, اس کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا, اگر چھوٹا صوبہ چھوٹا ہوگا اس کی ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوگا, کس طرح جنریٹ ہوگا, کیا وہ کمپیٹیبل ہوگا نہیں کمپیٹیبل, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو سائز ہے صوبوں کا, اور جو ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ دیتے ہیں اور وہ چیز کو ڈی سینٹرلائز نہیں کرتا, وہ تمام چیزیں ایک سینٹرلائز موشن میں چل رہی ہوتی ہیں, وہ بہت بڑی خرابی کا باعث ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیلیوری اینڈ پہ جب آپ آتے ہیں تو ڈیلیوری اینڈ پہ ایک بہت بڑا زیرو ہے جو مختلف جگہوں پہ کھڑا ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے عوام کو جو بینیفٹ پوائنٹ نہ ہوتا ہے, عوام غریب عوام کو جو وہ نہیں پہنچتا. کیونکہ جب آپ کے اسی سسٹم کے اندر لوکل باڈیز کا سسٹم آیا تھا تو وہاں پہ لوگوں کے بہت سارے مسائل حل ہونے شروع ہو گئے تھے, کیونکہ جو وہ کونسلر اور باقی لوگ جو الیکٹ ہوتے تھے وہ ان چھوٹے چھوٹے حلقوں سے آتے تھے, اور حلقے چھوٹے تھے, زونز چھوٹے تھے, تو وہ جو ڈیولپمنٹ یا باقی چیزیں جو ہیں وہ ایڈریس ہو جاتی تھی. ابھی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایم این اے ایک ایم پی اے کا حلقہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ نہ تو جاتا ہے حلقے میں کبھی, نہ وہ کانسنٹریٹ کر سکتا ہے, اور نہ ایسی پاکستان کے اندر کوئی ریت موجود ہے کہ جی آپ الیکشن جیت کے تو پھر ان ووٹروں کے پاس جائیں جنہوں نے آپ کو الیکشن دیا. یہاں تو جب الیکشن جیتتے ہیں تو ایسی پھٹی لگاتے ہیں اسلام آباد کے, مڑ کے نہیں دیکھتے کہ کس کانسٹیٹوئنسی الیکشن جیتا تھا, پھر ابھی وہاں جا کے لوگوں کو شکریہ بھی ادا کرنا ہے. تو اس میں ضرورت تو ہے کہ صوبوں کا سائز چھوٹا کیا جائے, ایڈمنسٹریٹو زون چھوٹے بنائے جائیں, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پریزنٹلی جو بھی سسٹم ہے اس کی روزانہ آپ بھول سنتے رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو کرپشن کے راستے سے ریلیٹڈ ہے, بہت ساری چیزیں مس گورننس کے ساتھ کرپشن کا راستہ تو بند کرنے کے اور کچھ اہتمام کیے جائیں گے. یہ صوبے چھوٹے کرنے سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کرپشن کے دروازے اور زیادہ کھل جائیں, لیکن کرپشن کی سزا کیا ہوگی, کب ہوگی, کیسے ہوگی, یہ ایک میکینزم الگ سے بنانا پڑے گا. جیسے چائنا کے اندر ہے کرپشن کی سزا سخت سے سخت ہے, یہاں بھی کرپشن کی سزا موت آپ صبح کر دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اکبرزادہ چٹان ہمارے ساتھ موجود ہے, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے. چٹان صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے, اور آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نئے صوبے نہیں بننے دیں گے, اور سندھ اس کو رزسٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ کی لیڈرشپ نے کوئی کمپرومائز کر لیا کسی فارمولے پہ, کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر, تو پھر کیا سٹانس ہوگا آپ سب کا؟ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نئی صوبوں کے خلاف ہے؟ یہ جنوبی پنجاب کا صوبے کا جو قرارداد تھا وہ تو پنجاب اسمبلی میں ہم نے پیش کیا تھا. نہیں, سندھ کی تقسیم کے تو آپ کہتے ہیں نا سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے, بار بار آپ کی آواز آ رہی ہے ادھر سے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی کہ جو بھی کچھ کرنا ہے آئین کے مطابق کرنا ہے. اس ملک میں نئے صوبے کیسے بنیں گے وہ آئین میں لکھا گیا ہے. آئین کے مطابق آپ جو بھی کام کریں گے وہ ہمیں سر آنکھوں پہ تسلیم ہے ہم ہوگا. اگر سندھ کی اسمبلی چاہتے ہیں, اگر سندھ کی عوام چاہتے ہیں کہ ہم 2 صوبے بناتے ہیں, 3 صوبے بناتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کا کیا کام ہے؟ تو عوام لیکن اگر کوئی نہیں چاہتے ہیں سندھ کے اور عوام ڈنڈے کے طور پہ کسی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے تو انتشار پڑے گا, وہ اس سے تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا. نہیں تو چٹان صاحب, پہلے جو کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے عوام کے کہنے پہ کر رہی ہے, عوام کی چاہت پہ کر رہی ہے, جو کراچی کے حالات ہیں یا جو سندھ کی صورتحال ہے اوورآل, تو یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ یہ صورتحال اس طرح کی ہونی چاہیے. کراچی کے حالات بھی الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس ٹائم پہ ہمیں کراچی حوالہ ہو رہا تھا اس ٹائم پہ دن میں 10 اور 12 لاشیں ہم اٹھاتے تھے. آپ کراچی کو دوبارہ ہم نے روشنیوں کا شہر بنایا ہے, اور ہم نے اگر 18ویں ترمیم کیا ہے تو وہ بھی عوام کے خواہش بھی کیا ہے. ہم نے اگر خیبر پختونخوا کو ان کا نام دیا ہے تو وہ بھی خیبر پختونخوا کے عوام کے خواہش بھی کیا ہے کہ اگر ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو خود مختاری دی ہے اور ان کے حقوق پہ ان کا حق دیا ہے وہ بھی عوام کے خواہش کے مطابق کیا ہے. اگر ہم نے پریزیڈنسی سے اختیارات لے کے اور پارلیمان کے حوالے کیے وہ بھی عوام کے خواہش کے مطابق کیے.
اگر ہم نے 73 کا آئین بنایا ہے وہ بھی عوام کے خواہش کے مطابق بنایا ہے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پاسبل ہی نہیں 2018 کے ساتھ. اچھا, عوام یعنی صوبے بنیں گے تو عوام کی خواہش کے مطابق بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے؟ مجھے آپ بتائیں کہ میں کسی نے مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارا دوسرا صوبہ بنائے؟ جمشید نے کسی نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا دوسرا صوبہ بنائے؟ کشمیر میں کس نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا دوسرا صوبہ بنائے؟ اگر دوسرا صوبہ ضروری ہوتا یہ احتجاج کون کر رہے ہیں؟ یہ کراچی کے لوگ کر رہے ہیں, وہی لوگ جو پہلے سے دارالشریعہ پہ رہ رہے ہیں. یہ مشکل اور سخت فیصلے لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے, انتظام لیڈرشپ نے چلانا ہے, ملک لیڈرشپ نے چلانا ہے. عوام کو اگر نہیں پتا ان چیزوں کا تو ظاہر ہے آپ لوگ الیکٹڈ ہیں تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا کراچی کی ایڈمنسٹریشن کیسے بہتر ہو سکتی ہے, سندھ کو چھوٹے یونٹس میں کر کے, پنجاب کو کر کے, تو کیسے اس کی ایڈمنسٹریشن اور گورننس بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے, یہ جلسے جلوسوں میں لوگ تھوڑا مطالبہ کریں گے. لیڈرشپ تو کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا حل جو ہے وہ بلدیاتی سسٹم ہے. آپ بلدیاتی سسٹم بنائیں اور اس کو سبسن کہہ رہا ہوں آپ کو پوری پاکستان میں بلدیاتی سسٹم نظر آتا ہے. ہمارے مسائل کا حل بلدیاتی سسٹم ہے. ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ رائٹ پیپل رائٹ جاب دے دیں. آپ اداروں کا ابھی گوگل کر لے یا آپ چیٹ جی پی ٹی پہ کر لے کہ اپنے اداروں پہ کون سے لوگ بٹھائے ہیں. ایک محکمے سے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, ہم وہ کسی محکمے کا کسی ادارے کا سربراہ لگاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ پیسے کمائے, اپنے بچوں کو باہر دنیا میں سیٹل کرے, وہاں پہ جائیدادیں خریدیں. نکالو ان لوگوں کو, کس نے بٹھائے ہیں؟ ان لوگوں نے تو کبھی اس محکمے کے لگانے سے پہلے کتاب میں بھی نام نہیں پڑھا تھا کہ یہ محکمہ بھی پاکستان میں ہے. آج انہوں نے اس کو اپنے سربراہ بنایا. دوسرا یہ کہ ہم نے ایک کتاب بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, جس کا نام آئین ہے. پوری دنیا میں مذہبی کتاب کے بعد اگر کسی ڈاکومنٹ کو عزت دیا جاتا ہے وہ اس کا آئین ہے, اس کا دستور ہے. اس آئین میں ہر ادارے کا اختیار کا تعین ہے, اس آئین میں ہر ادارے کا کام. چٹان صاحب, اس کے مطابق ملک چلائے. آئین کو اگر آپ نے بھی پڑھا ہے اور آئین کو آپ مقدس کتاب کہہ رہے ہیں, اس آئین کی 1 سے 28ویں آرٹیکل تک, 1 سے 28 آرٹیکل تک یہ پبلک کے بنیادی رائٹ سے متعلق ہے. ایک بھی پورا ہو رہا ہے جس آئین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ عمل کریں, عمل نہیں ہوا ہے. تو کس نے کرنا ہے بھائی؟ عمل تو آپ لوگوں نے کرنا ہے, ایجوکیشن آپ نے دینی ہے, عمل اداروں نے کرنا ہے. ہم نے تو پالیسی دینا ہے. ہم تو پالیسی, مجھے بتائے پاکستان کے آئین میں کیا کمی ہے, پاکستان کے قانون میں کیا کمی ہے. باقی آگے کام تو اداروں نے کرنا ہے. تو آپ اداروں کو اسٹرینتھن کریں. ادارے کب اسٹرینتھن ہوں گے؟ جب ان کے پاس اختیارات ہو. یا یہاں پہ تو کچھ ادارے ایسے ہیں جس کے جو کام نہیں ہے, جو اختیارات نہیں ہے, اس کو بھی ایکسرسائز کرتے. کچھ ادارے ہمارے ایسے ہیں جس بیچاروں کے پاس جو اختیار ہے اس پہ بھی ان کا اختیار نہیں ہے. تو پھر ادارے کیسے کام کریں گے؟ آپ اداروں کے آئین کے مطابق اختیارات دے دو, رائٹ پیپل رائٹ جاب بٹھا دو, ہو جائے گا کام. یہ مجھے بتائیے یہ اداروں کے اوپر کن لوگوں نے یہ لوگوں کو بٹھایا ہے؟ سوال تو پھر وہی ہے نا کہ آپ کی پارٹی کے اندر, باقی پارٹیوں کے اندر کتنی کو ڈیموکریسی ہے, کتنی آزادی ہے. باقی ملک کے اندر تو بات کی بات ہے, وہاں بھی وراثتی سسٹم سارا چلتا ہے. چلو اپنی پارٹی کے اندر ہی میرٹ کر لیں. میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں. ہم نے الیکشن کمیشن میں جو ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں اس کے مطابق ہر 3 سال بعد ہم اپنے پارٹی کے اندر الیکشن کرتے ہیں اور ہر 3 سال بعد اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے. مصطفیٰ اقبال پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. راحت صاحب, پاشا صاحب, یہ جو پروجیکٹ ہے صوبے بننے کا اور گورننس کے بارے میں جو نقوی صاحب نے فرمایا ہے, ایک تو بتائیں کہ پاکستان واقعی سسٹم کلیپس کر گیا ہے, اور دوسرا صوبے واقعی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہتر قدم ہے. دیکھیں محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک درست ہیں. اس کے بارے میں تو دو درست ہیں جو باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے کہ نظام کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے کہ نظام جو ہے چل نہیں رہا ہے, بلکہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا فائن ٹیون کر دیں ان کے اس فکرے کو تو نظام کو چلنے نہیں دیا جا رہا. یہ اخوندزادہ کی بات سے میں انہوں نے بہت
اچھی اور علمی بات کہی ہے کہ آئین موجود ہے، آئین کے تحت ادارے موجود ہیں، ایک نظام جو ہے آئینی طور پر مرکز سے لے کے صوبوں تک اور ڈسٹرکٹ کی سطح تک موجود ہے، اپنی تمام کلیات اور اپنے تمام جزیات کے ساتھ وہ نظام موجود ہے۔ لیکن آپ نے جو بات کہی کہ ایک آئین کی 1 سے لے کر 28 تک جو چیزیں ہیں اس پہ کس نے عمل کرنا؟ ہاں اس کو عمل نہیں کیا جا رہا، اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا، آسمانی صحیفہ بنا کے رکھا ہوا ہے، عمل نہیں کرنا، اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح یہ بلدیاتی ادارے ہیں، ان کو ہونا چاہیے نا، یہ ایک ہمارا سر کون روک رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے کہ لوگوں کو رائٹس نہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیں رائٹس، آپ کی گورنمنٹ ہے، یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ اپنے اختیارات کو چھوڑنے نہیں دینا چاہتے۔ تو بنیادی طور پہ نظام جو ہے، انہوں نے جو کہا ہے کہ نظام نہیں چل رہا، بلکہ اگر اس کو یوں کہیں کہ نظام کو چلنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ بات زیادہ درست ہوگی۔ اس بارے میں ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے جو ریسیپی تجویز کی ہے، اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ اصل بات نظام کی نہیں ہے، انہوں نے ایک کام کرنا ہے، صوبے تقسیم کرنے کا ان کے ذہن میں کہیں آیا ہے، کہیں یہ بات ہوئی ہے، آیا نہیں ہے، پلان پورا موجود ہے، پلان میں نے وہی کہا نا، پلان کہیں بنا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے مثلا، تو انتظامیہ کیا کرتی ہے کہ ڈبل سواری بند کر دیو، کیونکہ موٹر سائیکل پہ وہ دہشت گرد چل کے آیا تھا، تو اگلے دن اگر جو دہشت گرد ہے وہ گاڑی میں چل کے آتے ہیں۔ بادشاہ صاحب، جو ماڈل چل رہا ہے، جس پہ ملک چل رہا ہے، پچھلے 75 سالوں میں 45,000 ارب آپ نے قرضہ لیا، آپ 4 سالوں میں 40,000 ارب لیا، اس پہ تو 5 لوگوں کا گھر نہیں چلتا، آپ 25 کروڑ کا ملک چلا رہے ہیں، چلے گا کیسے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نظام کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلیاں لا کے، اس میں ٹیوننگ کر کے، اس میں فائن ٹیون کر کے۔ لیکن میں آپ کو ایک اگلی چیز بتا دوں، اس آئین کو 100% بہتر بھی بنا لیا جائے اور چلانے والے اگر یہی لوگ ہوں گے ٹھیک نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور جہاں تک صوبوں کو تقسیم کرنے کی بات ہے، اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صوبے ہیں یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، انہوں نے آپٹ کیا ہے پاکستان کے اندر شامل ہونے کا، اور آئین میں یہ لکھا ہے کہ ان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں وہ ان صوبوں کی مرضی کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ رکھیں، یہ آئین کی نہیں، تو ان کی جغرافی ساتھ تو تقسیم کاری کو نہیں رہا، تو یہ جب آپ صوبے مثلا سندھ کو پنجاب تو نہیں بنا رہے، سندھ کے اندر اپر سندھ ہے، فلانا سندھ ہے، سندھ کا نام تقسیم ہو گیا نا، تقسیم نا یہ جب آپ کہتے ہیں کہ نئے صوبے ہم بنائیں گے، کو اٹھا کے لاہور تو نہیں کو لا سکتا نا، صوبے اب جب بنائیں گے، جب آپ بنائیں گے یہ وہ جنوبی پنجاب بنائیں گے تو پنجاب تو تقسیم ہو گیا نا۔ جس وقت آپ سندھ میں، آپ مجھے بتائیں کراچی 59 تک، 47 سے لے کے 59 تک وہ کیپٹل رہا ہے، انڈیپینڈنٹ تھا، 70 میں سندھ کا حصہ بنا دوبارہ، دیکھیں تو وہ بن سکتا ہے، کیپٹل چینج ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ 73 کے آئین کی کر رہے ہیں، وہ 70 کے بعد آیا تھا آئین۔ اس آئین میں لکھا ہے کہ صوبوں کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، صوبوں کی مرضی کے بغیر اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ جو اسمبلی میں اپنا ریزولوشن والی بات، ریزولوشن نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ریزولوشن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ جب تک نہیں آئے گا، آپ کو تب تک کوئی حیثیت نہیں، جی تب تک کوئی تب تک اس کی کوئی صوبوں کی مرضی جو آئین بتاتا ہے وہ ریزولوشن سے نہیں پتہ چلتی، وہ ایکٹ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صوبے بنانے کا پروجیکٹ جو ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے، گورننس کو امپروو کرے گا؟ میں نے جو جتنی تعلیم حاصل کی ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے، جتنا میں پاکستان کی پالیٹکس کو جانتا ہوں، یہ پاکستان کو توڑ دے گا۔ یہ جو ریسیپی آپ خدا نہ کرے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ آشا صاحب؟ یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیے گا۔ چھوٹے یونٹس بنانے سے پاکستان کیسے ٹوٹ جائے گا؟ یہ ہم نے 73 کا آئین بنایا، ایک بکھرے ہوئے پاکستان کو جمع کیا، جس پر تمام صوبے متفق ہوئے، تمام پارٹیاں متفق ہوئیں، تمام شعبہ زندگی کے لوگ متفق ہوئے۔ 73 کا آئین جو ہے وہ فیڈریشن کو وفاق کی آئین ہے۔ بریل صاحب، جی پاشا صاحب نے تو بڑی انتہائی بات کر دی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو منصوبہ پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ ہے، حالانکہ چھوٹے یونٹس جو ہیں ان کو مینیج کرنا ایزی ہوتا ہے،
गवर्नेंस उससे बेहतर हो यही सकती लोग है। अगर मैनेज करेंगे तो 100 यूनिट भी आप बना दें तब्दीली नहीं आएगी, यही लोग मैनेज करेंगे ना। ये बात भी ठीक है। बात तो एक तरह से बात ठीक है कि अगर यही लोग मैनेज करेंगे हाँ। तो फिर तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जहां तक सूबे छोटे करने का ताल्लुक है उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, ना उससे पाकिस्तान की हैयत पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि साफ जाहिर है जब आपने इस चीज के आगे पढ़ना है तो अगर आप 27वीं अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को तब्दील कर सकते हैं और आप उसके अंदर एक कोर्ट फेडरल को वो बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें, तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि आपने पार्लियामेंट के थ्रू ही आना है, 2/3 मेजोरिटी के थ्रू आना है, 1/3 मेजोरिटी के थ्रू आना है, जो रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट है उसके थ्रू आना है। अगर सूबों के अंदर आपने जाना है तो सूबों के पार्लियामेंट के थ्रू आना है। बात यह है कि आप ये भी सोचिए ना, क्या 73 का आइन उसकी हैयत में मौजूद है, उसका आपने क्या हाल किया ये भी आपको पता है। दूसरी बात है कि हम आइन की बहुत बात करते हैं, लेकिन आइन जो है वो कहता है कि इसका बुनियादी मकसद इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए आइन बनाया गया, और लोगों की फलाह व बहबूद जो है उस आइन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और लीडरशिप भी उसी चीज को सर्व करने के लिए, उसी मकसद को हासिल करने के लिए बनाई जाती है। अगर वो मकसद आपको हासिल नहीं हो रहा, डाउन बिलो द लाइन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब सिस्टम के अंदर कोई खराबी है। और वो सिस्टम चलाने वालों में खराबी है, सिस्टम के अंदर बार बजाते खुद खराबी, उसको डायग्नोज करना जो होता है वो लीडरशिप का काम होता है। इस वक्त आप जो कुछ देख रहे हैं उसमें आप थ्योरी के ऊपर आप जो मर्जी बात कर लें, जो मर्जी कह लें, थ्योरी को के बयानात देना कोई मुश्किल नहीं। ये बिल्कुल ठीक है कि हमें जो भी काम करना चाहिए, हमारी प्राइमरी कंसिडरेशन होनी चाहिए कि इट शुड बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर एक चीज जरूरी नहीं है कि हर चीज अवाम ही डिमांड करे। अवाम को आपने सहूलत पहुंचाने के लिए अगर कोई चीज करनी है तो वो आपकी लीडरशिप का काम है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बरगेड़ साहब, लीडरशिप का काम ही है कि वो सख्त फैसले करती है। ये कहना कि जी अवाम ये डिमांड कर रहे हैं तो हम ये करें, अवाम ये, नो, यू मेक लॉज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और आप ऐसे लॉज नहीं बनाते जिससे लोग डिस्टर्ब हो। तो अगर तो आपके सूबे छोटे करके आपके अवाम को फायदा होता है तो उसके अंदर कोई मुज़ाकरा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सूबे छोटे करके आपका इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर इतना बन जाता है कि वो कंपैटिबल नहीं होता आपके रिसोर्सेज से, तो फिर साफ जाहिर है कि एक डिबेट होनी चाहिए कि काम होना चाहिए। बरगेड़ साहब, इस पे प्रॉपर स्टडी होती है, और जो जनूबी पंजाब की कंसेप्ट आया था तो वर्ल्ड बैंक तक सब ने इसकी पूरी स्टडी बनाई, पूरी फिजिबिलिटी बनी, सारा कुछ हुआ। तो उसमें ये है कि ये सूबे रहें या नए बने, अगर लेविश आपने अपनी लाइफ यशिया इशराफिया ने नहीं छोड़नी, आपने ये जो जिस पे IMF भी बात कर रहा है, जिस पे UNDP कहता है कि $17 बिलियन हमारी इशराफिया खा जाती है, तो वो सूबे छोटे हूँ बड़े हूँ, अगर आते आपने नहीं बदलनी ब्रिगेड साहब तो हालात तो ठीक नहीं हो सकते। मैं हमेशा ये कहता हूँ, झटकी सी मिसाल है कि कश्ती अगर डूब रही होती है तो उसको बचाने के दो ही तरीके होते हैं ना जी, उससे या वज़न कम करते हैं या उसमें कोई सुराख है उसको बंद करते हैं। तो यहाँ दोनों काम ही कर रहे हैं कि सुराख भी बड़े कर रहे हैं, वज़न भी ज़्यादा डाल रहे हैं, तो वो डूबेगी क्यों नहीं। चट्टान साहब, ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि अवाम ने कुछ जुलूस जलसे निकाल के थोड़ा कहना है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रियासत के जो आर्गन है वो फील करते हैं कि यार इसके लिए ये कर लो, ये कर लो, इससे बेहतरी आएगी। मसलन जैसे अदारे बने, नेशनल एक्शन प्लान बना, CTD बना, फलां बना, तो इस पे अवाम ने तो मुतालबा नहीं किया, ये तो आपकी लीडरशिप ने फैसले किए ना सारे। चट्टान साहब को आवाज़ नहीं आ रही जी। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब, बात हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक अलार्मिंग किस्म की वार्निंग दी। उन्होंने कहा जी सिस्टम क्लैप्स कर गया, और उसके बाद साथ ही अब उन्होंने वजाहत दे दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 5 साल पूरे भी करेंगे और सिस्टम भी चलेगा। तो ये नहीं समझ आ रही कि अगर सिस्टम क्लैप्स कर गया है तो प्राइम मिनिस्टर कैसे चलेंगे 5 साल, और ये कैसे सपोर्ट करेंगे, और नए सूबे कैसे बनेंगे, ये क्या हो रहा है सारा। अब जरा समझना है आपने इस कॉन्सेप्ट को तो बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब ने सच बोला है, जो पिछले 4-4.5 साल से हम लोग बोल रहे हैं ना, आज उसकी तस्दीक कर दी और हुकूमत बैठे। अभी ये नहीं है, बहुत से लोग तस्दीक करेंगे। वैसे बताता चलूं कि इनमें से बहुत से लोग हैं जो हमसे राब्ते में हैं
کہ آ جائیں مل بیٹھے یعنی آپس میں بیٹھ کے وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کر لیں. بھائی 4.5 سال ظلم کرتے رہے ہو, اب تھوڑا سا ذرا ہلکی سی گرم ہوا لگی ہے تو مصیبت پڑ گئی آپ لوگوں کو. بھائی یہ 4.5 سال کا احتساب دینا ہے. جو ظلم اور زیادتی کی ہے, سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہے, ملا کیا ہے آپ لوگوں کو ساروں کو؟ یہ بتائیے گا نا صدیق صاحب کون کون رابطہ کر رہا ہے آپ سے؟ آپ تو لندن بیٹھے ہوئے ہیں. جناب والا اب یہ آپ رہ نہیں دیں, نام آپ کے پاس آہستہ آہستہ بہت جلد میں دے دوں گا. مسلم لیگ نون میں بہت پریشانی ہے. کیا پیپلز پارٹی بہت سکون میں ہے. پیپلز پارٹی بہت سکون کے اندر ہے. انہیں پتا ہے, مسلم لیگ نون کو تو پتا ہے نا کہ وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ جتنا کام لینا تھا ان سے لے لیا, اتنا کام انہوں نے. اب کیا, اب تاریخی طور پر ایسا ہی ہے, انہوں نے جتنا کام لینا تھا لے لیا, جو ٹارگٹ اچیو ہونے تھے ہو گئے. صدیق صاحب, مریم نواز تو پرائم منسٹر بن رہی ہیں, نون لیگ کی تو تعریفیں ہو رہی ہیں, ان کے بلے بلے ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جتنا کام لینا تھا ختم ہو گیا. وہ خواب دیکھنے میں حرج ہے کوئی؟ اچھا, خواب دیکھنے میں کوئی حرج ہے؟ مجھے اتنا بتا رہے ہیں آپ داؤد, خواب دیکھنے میں کوئی حرج ہے؟ یہ بتائیں, 1 دیکھ لیں, 2 دیکھ لیں, 4 دیکھ لیں, کوئی 10 12 20 25 خواب دیکھ لیں آپ. صوبے بننے چاہیے, یہ بتائیں. لیکن گراؤنڈ کے اوپر کارکردگی بتائیں کیا ہے. اور یہاں آ جائیں, چلیں میں دوسرے آپ کے معاملے کی طرف آتا ہوں, صوبے والے معاملوں میں. دیکھیں صوبے والے معاملے میں تو اتفاق کرتا ہوں کہ اصل جو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ چھوٹے صوبے بنانے چاہیے. آپ کیوں نہ بنائے آپ؟ اچھا, بنانے چاہیے. اور یہ آئین میں جب گنجائش دی ہوئی ہے, یعنی اتنا بڑا پنجاب کیا لے کے کرنا ہے؟ کم از کم یہ جو روایتی سیاستدان ہے ان سے جان تو چھوٹے گی. یہ جو نہیں, صوبے چھوٹے بنانے سے کیا نہیں, یہ سیاستدان جان کیسے چھوٹے گی اس کا؟ آپ کو آپ نے چیف منسٹر تو نہیں لگ جانا نئے صوبے کا؟ نہیں, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے. یہ جو طریقہ کار ہے نا خاندانی نظام کا کم و بیش, اور دوسرا جو ہے نا جو پورا مرکز ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شہر مرکز بنا لیتے ہیں, وہی کام کر رہے ہیں. آپ بتا دیں کہاں لگایا ہے چھوٹے صوبے چھوٹے شہروں کے اندر؟ ساری توجہ کا مرکز جو ہے وہ بڑے شہر ہے, اور وہیں بیٹھ کے جہاں ان کی ریاست ہے. گریٹر پنجاب کی بات ہے, جاتی عمرہ, بتا پوچھے تھے جاتی عمرہ نام کیوں رکھا ہے؟ وہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کر کسی وقت سوچی بیٹھے ہیں نا کہ انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے وہاں تک. تو یہ ذرا غور کیجئے گا اس بات کو کہ اس پہ پریشانی کیوں ہے. پیپلز پارٹی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے بھئی. وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب ضرورت بن گئی ہے لوگوں کو انتظامی طور پر, باقی عدالتی طور پر اور معاملات کے حوالے سے آسانیاں چاہیے. تو آسانیاں چاہ رہے ہیں, مجھے نہیں, میں نہیں سمجھتا مشکل ہے. 2 تا 1 سیٹ ان کے پاس موجود ہے, اور ویسے تو آئین میں اگر تبدیلی کرنی ہو تو 2 تا 1 سیٹ چاہیے. صوبوں کے حوالے سے بھی صوبائی اسمبلی کی قراردادوں کا ذکر ہے, یہ آئین پاکستان میں لکھا ہے. اگر فرض کریں آپ نہ بھی کریں اس کو, آپ اس کو انہی حالات کے اندر اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو رکاوٹ تو کوئی نہیں ہونی چاہیے. اور اس پہ حرج کیا ہے؟ ڈائیلاگ بجائے یہ کہ آپ انکار کرتے رہے, ڈائیلاگ کریں اس کے اوپر, بلائیں پورے اپنا تھنک ٹینک بیٹھے اس کے اوپر, ڈیٹیل ڈیلیبریشن کریں اس کے اوپر. اظہر صدیق صاحب, سہیل آفریدی صاحب نے 27 ستمبر کی ڈیٹ دے دی ہے. علیمہ خان کہتی ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آئی اتنی لمبی ڈیٹ کیسے دے دی ہے 2 مہینے کی. یہ کیا کہانی ہے؟ اچھا میں نا اب سمجھنا ہے میری بات کو, تھوڑا سا 2-3-4 منٹ دیجیے گا, آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ جناب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا 2 سال, یعنی اگر دیکھا جائے 18ویں ترمیم سے پہلے 58(2)B کی وجہ سے 18 مہینے, 22 مہینے, 24 مہینے ضیاء الحق کے دور سے مشرف کے دور, اس کے بعد مشرف کے دور سے اب تک کیا ہوا ہے؟ کوئی وزیر اعظم 5 سال پورا کر سکا؟ یوسف زائی گیلانی, نواز شریف یا عمران خان. اب شہباز شریف قصہ پاری نا ایک طرح سے, آخری بجٹ جانے والا ہے, اب اسے اگلی کی باری ہے. اور اسٹیبلشمنٹ یاد رکھیے گا جو بھی اس وقت ہے نا, یہ بیچارے بند گلی میں پہنچ چکے ہوئے. اب آگے ملک کو چلانا کیا؟ نہ معیشت ٹھیک ہو سکی, نہ قرضے کم ہو سکے, نہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو سکا. گڈ گورننس آپ کی وہیں بیٹھی ہوئی ہے. تو اب جو اگلی جو بات ہے, عمران خان صاحب آپ جیلوں کے اندر سے دیکھیں کہ باہر کیس لگائے میرٹ کے اوپر. جو ستمبر کی ڈیٹ دی ہے اس سے پہلے انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ عمران خان صاحب آگے قیادت کریں گے سارے معاملے میں, اور انہی کو آگے لے کر چلیں گے آگے. کس کو یعنی اس کو اس طرح سے سوچئے گا آپ. اور وقت آ چکا ہے, اب سسٹم کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب رابطہ کرنے والے کر رہے ہیں,
اور وہ الٹیمیٹلی آپ کے سامنے آئے گا. وہ تو جو وقت گزارنا تھا گزار لیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ عمران خان سنبھالیں گے, باہر نکلیں گے اور وہ ملک کو آگے چلائیں گے. پاشا صاحب یہ تو کام ہی ختم کرتا ہے حضرت صدیق صاحب نے. نہیں حضرت صدیق صاحب ماشاءاللہ بڑے ذہین آدمی ہیں, اور انہوں نے جو اپنی گفتگو کی ہے اس میں جزوی طور پر صحیح باتیں کہی ہیں کہ جو حکمران اتحاد ہے اس کی کارکردگی واقعی موجود ہے. حضرت صدیق صاحب موجود ہے. اچھا وہ قلم خود موجود ہے. اوکے, تو انہوں نے جس کارکردگی کا ذکر کیا ہے وہ واقعی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے. مسائل بہت ہیں, معیشت ترقی نہیں کر پا رہی ہے, اور آپس میں جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ درست ہیں. لیکن ایک بات جو سیاست کے طالب علم کے طور پہ میں نے سیکھی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ چودھری جتنے مرضی مر جائیں, اچھا مراسی جو ہے اس کا چودھری بننے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. مراسی سے کیا مراد ہے؟ کون مراسی ہے؟ وہ مثال دی ہے میں نے نا, آپ اس کو نہیں, انہوں نے تو عمران خان کی بات کی ہے. عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے. یہ سارے ناکام ہو جائیں. اچھا عمران خان نے جو ریاست کے ساتھ کر دیا ہے, اور عمران خان صاحب نے جو اپنے 44 ماہی دور حکمرانی کے اندر جو ایک نمونہ, اچھا واپس نہیں آ سکتے اقتدار میں, وہ واپس نہیں آ سکتے. سارے چودھری پاشا صاحب کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو آپ لیکن انہوں نے نشاندہی صحیح کی ہے کہ موجودہ حکمران اتحاد جو ہے یہ کارکردگی نہیں دکھا سکا. اس میں ان کی رائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان واپس آ جائے. نہیں, وہ تو ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک سے واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.